لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شان والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ اور الحمدللہ ہمارے تو اس سفر کا مقصد یہی ہے کہ چہار جانب جا کر مخلوق خدا کو اس جانب بلایا جائے کہ زندگی کا اہم ترین مقصد بنا لے کہ دنیا پہ وقت کو اس انداز سے گزاریں کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی کو پایا جائے، زندگیوں کو آپ علیہ السلام کی اتباع میں گزارا جائے۔ اسی لیے رات کو جب میں ڈنڈی کے دوستوں کی تعریف کر رہا تھا کہ بڑے خوبصورت میزبان ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، بڑی محبت ہے یہاں، وہاں میں کہہ رہا تھا کہ دونوں جانب کہ اگر میزبانوں کے اوپر بھی اللہ کریم کا بے پناہ کرم ہے، یقینی طور پہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم، اتنے دل کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور دل کا کھلا رکھنا آپ کے علم میں ہے۔ چلے اسی پہ مختصر سی بات کروں گا کہ اور سب ساتھی ہمیشہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ بہت خیال رکھتے ہیں ادھر دوست، وہاں یہ جو آپ کے پاس مہمان آئے ہیں نا، یہ بھی اس پہ بھی آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ آپ کے گھر میں 1 2 3 4 جو لوگ آئے ہیں وہ مہمان ایسے ہیں کہ جو اس سفر میں اس خاطر نکلے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک قدم اٹھا کے نیچے رکھنا لگتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر
پچھان رہتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہوتا ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوتا ہے, اللہ کو پانے کے لیے نکلا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اپنے, اور یہ لمحات بڑے قیمتی ہے, بے پناہ قیمتی ہیں. ان لمحات کی قدر و منزلت یقینی طور پہ آگے جا کے ہی پتہ چلے گی. رات غالباً مفتی صاحب فرما رہے تھے فیصل صاحب کے, اگر آگے بندہ حسرت کرے گا تو اسی چیز کی کرے گا کہ کاش مجھے 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 محفل ملی ہوتی, 4 سے 5 ملی ہوتی. کیونکہ جب ان کی ادھر قیمت لگے گی کہ نہ فلاں وقت نے اتنا وقت میرے اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں گزارا تھا, محبت میں گزارا تھا, اس سفر میں گزارا تھا, ایک جگہ بیٹھ کر گزارا تھا, تو پھر جب ملے گا نا اس کا صلہ, اس وقت بندہ کہے گا کاش کہ میں سارے کا سارا وقت ہی اسی انداز سے گزارا ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم, اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ڈنڈی والے دوستوں کو بھی اپنی مزید رحمت سے نوازے, مزید کرم سے نوازے, مزید فضل سے نوازے. اور اس سفر میں, اس خوبصورت سفر میں جو ساتھ چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے اپنی شانوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. ابھی بات کرتے ہوئے میں نے نکلا کہ زبان سے کہ بہت کھلے دل کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ خدمت میں ڈھنڈی کے دور سے ہمیشہ پورے یو کے میں بات ہوتی ہے کہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں دوستوں کا. اور اچھا ہے, بہت اچھا ہے کہ آپ مل جل کے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہم اتفاق و محبت عطا فرمائے. آپ سب ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک ٹیم جس طرح لے کے چل رہے ہیں کہ ابھی راستے میں ہی ہوتے ہیں دوست, گاڑی میں راجہ صاحب کو آیا میسج فلاں جگہ پہ آپ نے چلے جانا ہے, ہارون صاحب کے, یہ سب ٹیم ورک ہوتی ہے. جب اکٹھے ہو کے مل کے کام کیا جاتا ہے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ملنے پہ اللہ راضی ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے وہ. اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم ملتے ہی پھریں. قبلہ صاحب اکثر بیان فرماتے ہیں کہ 2 لوگ ملتے ہیں نا, گلے ملتے ہیں, زبانوں پہ درود و سلام ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ ان کے ملنے سے اللہ ان سے اتنا راضی ہوتا ہے. جب وہ بغل گیر ہوتے ہیں اور درود شریف ان کی زبان پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ملنا, یہ باہم آپس میں اچھی گفتگو کرنا, مہمان نوازی کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے کا فرمان مبارک ہے, آپ فرماتے ہیں کہ سلام میں پہل کیا کر, کوشش کیا کرو کہ کسی کو دیکھو تو اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ سلام کرے, پہل کرو. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہل کرنے والے کے لیے زیادہ اجر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عیادت کیا کرو, پوچھا کرو ایک دوسرے کا, ٹھیک ہو, خیریت سے ہے, گھر میں سب خیریت تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے جب آپ کسی کو پوچھتے ہو ٹھیک ہے, خیریت ہے, گھر میں خیریت ہے, تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت آپ کے لیے لکھ ڈالتا ہے, آپ کے گھر والوں کے لیے لکھ ڈالتا ہے. اس میں کتنا آسان کام ہے, اور آپ اس کا آگے تو اجر ہے ہی ہے, کس قدر ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن زمین کے اوپر کتنا اس کا بندے کو فائدہ ملتا ہے کہ جس چیز کے لیے ہر وقت بندہ فکر مند رہتا ہے کہ یہ ٹھیک رہے. یہ جب آپ کسی کو پوچھتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے, تو اللہ کی رحمت کا نزول آپ کے گھر پہ ہوتا ہے, آپ کے اوپر ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کھانے پہ بلایا کرو, ملا کرو. آپ دوست بھی اس کو خوب رکھیں کہ قبلہ صاحب تشریف لائیں, میں آؤں تو آئے چلے گئے, اس کو پھر بعد میں چھوڑا نہ کریں, چلے جایا کریں کسی دوست کے پاس. ایک تو جب پیر بھائی کے پاس ملنے جائیں گے نا تو پورے کا پورا سفر آنا جانا اللہ کی رحمت کا باعث بنے گا. پھر اس کے پاس جائیں گے, بیٹھیں گے, محبتوں میں اضافہ ہوگا. جو مشن ہے آپ کا اصل, اس میں آپ کو زیادہ
تیزی سے اچھے رزلٹس ملنے شروع ہوں گے. وہاں مل جل کے اکٹھے بیٹھ کے ذہن میں کچھ آتا ہے, خیال آتا ہے, اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو تحفے بھی دیا کرو, اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. تو ہم اگر اپنے اپنے دین مدین کی طرف دیکھیں نا تو ہر طرف اگر نظر آتا ہے تو یہی نظر آتا ہے کہ کسی کو سلام کر, کسی کو مسکرا کے دیکھ, کسی کا حال پوچھ, کسی کی عادت کر, کسی کے کام آ. ہم تو آپس میں تو ہے ہی ہے نا, ہمارا تو بڑا مضبوط تعلق ہے. اور ہمارا جو تعلق ہے اس میں دین کے یہ روشنی ملتی ہے کہ جو یہ اتنا قریبی تعلق ہے نا, اس میں سب سے زیادہ حقدار آپ کا کے لیے آپ کا پیر بھائی ہے اور آپ کے لیے آپ کا پیر بھائی ہے. اچھی اس گفتگو کے لیے, کام آنے کے لیے, رات کا سامان بننے کے لیے, کیونکہ اس سے قریبی رشتوں کا کی بات کی گئی ہے, رشتہ داری, تو اس سے قریبی رشتہ کوئی بھی نہیں. یہ بہت قریبی رشتہ ہے, بہت اعلیٰ رشتہ ہے. خیر, میں بات کر رہا تھا کہ کھلے دل سے, تو اس پہ کیونکہ وقت آج اتنا ہے نہیں, شعیب صاحب نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ 4 بجے نکلنا ہے, جیسے آگے پروگرام ہے. وہ بڑی اچھی ڈیوٹی کرتے ہیں, بہت سارے دوست بڑے خوش ہیں اس سے. اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید ہمت طاقت دے. 24 گھنٹے اسی میں لگا رہتا ہے کہ پروگرامنگ, پلاننگ, ہر دوست کے ساتھ بات کرنا اور سب کو خوش رکھنا, یہ بہت بڑا کام ہے. اس پہ صحیح تسی بھی بڑے رات اسی میں بچے چلے تھے سارے اسی چڑھنے سا سامنے تسی آ رہے سو, میں تے کہہ دیں یا گھر والے بچے بھی کہہ رہے سن سعید صاحب سبحان اللہ کتنے اچھے انسان ہیں, سبحان اللہ. آپ سب بہت اچھے ہیں, سب بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بہت ہی اچھا رکھے, اپنے کرم میں رکھے, فضل میں رکھے. میں نے پہلے کہا کہ آپ تو ایسے خوبصورت سفر والے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر, میں جو بات کرنے چلا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے, کسی کے کام آنا, کسی کی تکلیف کسی سے دور کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک دن شیطان سامنے آیا تو تھوڑا سا آپس میں مکالمہ ہوا, ڈائلاگ ہوا. آپ نے اس سے شیطان سے پوچھا کہ تجھے کس کی فکر رہتی ہے, کہ یہ شیطان کو ایک ہی چیز کی فکر رہتی ہے کہ جو ہم دن رات بات کر رہے ہیں نا, کہ کہیں اس پہ یہ مضبوطی سے تھام کے کھڑا نہ ہو جائے, میں اسے گرا دوں, میں اسے بھٹکا دوں, میں اسے بہکا دوں, میں اسے کسی صورت بھی اس رستے پہ نہ چلنا دوں جو رستہ اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا رستہ ہے. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے آگے یہی کہا کہ مجھے, جب آپ نے مانا تجھے کس کی فکر رہتی ہے, تو اس نے کہا کہ میں اس بندے کے بارے میں بڑا فکر مند رہتا ہوں کہ جو بظاہر تو دوڑ کے مسجد بھی جاتا ہے, تو وہ نہیں, آپ کہنے لگا کہ مجھے, آپ نے کہا تو بے فکر کس کی طرف سے رہتا ہے, تو کہنے لگا میں بے فکر اس کی طرف سے رہتا ہوں, مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی جو بظاہر مساجد بھی بہت زیادہ جاتا ہے, عبادات